السلام علیکم ناظرین۔ الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ دے چکا، سپریم کورٹ بھی انتباہ کر چکی کہ الیکشن کے انعقاد پر شکوک و شبہات پیدا نہ کیے جائیں۔ اس کے باوجود خدشات، تحفظات اور سوالات کا سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ ہر دوسرے روز کوئی ایسا بیان آتا ہے یا پھر کوئی ایسی خبر آتی ہے یا پھر کوئی افواہ اڑتی ہے کہ الیکشن کے بروقت انعقاد پر اندیشے پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج ایک شہری کی درخواست اور گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان کا بیان، یہ دونوں ہی بہت معنی خیز ہیں اور الیکشن کے بروقت منعقد ہونے پر شکوک کے بادل گہرے کر رہے ہیں۔ شہری آفتاب عالم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی ہے اور کہا ہے کہ کثیر تعداد میں افغان باشندوں کو غیر قانونی شناختی کارڈ جاری ہونے کا انکشاف ہوا ہے اور اس وجہ سے الیکشن شیڈیول جاری کرنے سے روکا جائے۔ شہری کی اس درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بینچ بھی بنا دیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق کل درخواست پر سماعت کریں گے۔ 30 نومبر کو بھی بلوچستان کے 2 رہائشیوں نے الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرائی تھی اور سیکیورٹی صورتحال کے ساتھ ساتھ فروری میں برف باری کا ذکر کرتے ہوئے یہ استدعا کی تھی کہ انتخابات برف باری کے بعد کرائے جائیں۔ دہشت گردی کی موجودہ لہر بھی الیکشن کے راستے میں ممکنہ دیوار بنتی نظر آ رہی ہے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے سوال کیا ہے کہ 2 صوبوں میں بدامنی ہے، کیا اس صورتحال میں انتخابی مہم چلائی جا سکتی؟ قوم کو یقین ہے چیف جسٹس عام انتخابات کا عمل یقینی بنائیں گے۔ دہشت گردی کے حوالے سے جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ بالکل بے جا بھی نہیں ہے۔ اب سے چند دن پہلے گلگت بلتستان کے ضلع چلاس میں مسافر بس پر فائرنگ کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں 8 افراد جاں بحق اور 16 زخمی ہوئے۔ گزشتہ روز پشاور میں ورسک روڈ پر سڑک کنارے دھماکہ ہوا جس میں 3 راہگیر بچوں سمیت 7 افراد زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق شدت پسندوں کا ٹارگٹ پولیس موبائل تھی۔ دھماکے میں 4 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ ایکسپریس ٹریبیون کے کل کے اداریے میں پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے اعداد و شمار درج کیے گئے۔ ان کے مطابق صرف گزشتہ ماہ میں ریاست مخالف تشدد میں 34% اضافہ ہوا۔ نومبر کے مہینے میں دہشت گردی کے 63 واقعات ہوئے، جن میں 37 سیکیورٹی فورسز اہلکاروں اور 33 شہریوں کی جانیں گئیں۔ وائس آف امریکہ نے 30 ستمبر کو سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی رپورٹ کا حوالہ دیا تھا۔ اس کے مطابق سال کے پہلے 9 ماہ کے دہشت گردوں کے حملوں میں 700 افراد شہید کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق جن 2 صوبوں کی سرحدیں افغانستان سے ملتی ہیں، 92% شہادتیں وہاں ہوئیں۔ سال کے پہلے 9 ماہ میں فوج کے 137 اور پولیس کے 208 اہلکار شہید ہوئے۔ گورنر خیبر پختونخوا بھی امن و امان کی خراب صورتحال کا اعتراف کر چکے ہیں اور صوبے میں سیاسی سرگرمیوں کو مشکل قرار دے چکے ہیں۔ اس سے پہلے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بھی اسی سے ملتے جلتے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا، ملک میں سیکیورٹی کے سنجیدہ چیلنجز ہیں، امید ہے انتخابات وقت پر ہوں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے ملک میں بڑھتی دہشت گردی کا ذکر بھی کیا تھا۔ اور اب دہشت گردی کو جواز بنا کر ہی مولانا فضل الرحمان بھی سوالات اٹھا رہے ہیں، جبکہ افغان شہریوں کو غیر قانونی شناختی کارڈ جاری کیے جانے کا جواز بنا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی اور عدالت نے درخواست سننے کے لیے بینچ بھی بنا دیا ہے۔ بات کریں گے اسی حوالے سے، ہمیں جوائن کیا ہے افتخار فردوس اور ڈائریکٹر PNN خیبر پختونخوا ہیں، اور ہمارے ساتھ نثار کھوڑا صاحب بھی موجود ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما۔ نثار کھوڑا صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گا۔ کھوڑا صاحب، سر، آپ کا یہ جو خدشہ ہے کہ الیکشن تاخیر سے ہو سکتے ہیں اور ان خدشات کا اظہار نگران حکومت نے بھی کر دیا ہے، کیا پیپلز پارٹی کسی بھی قسم کا ڈیلے قبول کرے گی اگر وہ کسی ایسی ٹیکنیکل وجہ سے ہوتا ہے، اگر وہ کسی ایسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جس میں ایک بہت ہی ویلڈ ریزن انوالوڈ ہے، جیسے کہ دہشت گردی ہے، جیسا کہ بعض علاقوں میں موسم کی صورتحال ہے، جیسا کہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ افغان باشندے، ایک بھی ہم نے ذکر کیا کہ ایک شخص کا یہ پٹیشن ہے کہ افغان باشندہ جو ہے وہ انرجسٹرڈ ہوا ہے بہت زیادہ جعلی شناختی کارڈ کے سلسلے میں۔ تو اگر ایسی صورتحال سامنے آ جاتی ہے تو کیا پیپلز پارٹی کو قبول ہوگا کہ الیکشن ڈیلے اگر کر دیے جاتے ہیں کچھ ہفتوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، اس پروسیس کو سنبھل جانے کے لیے؟ حلقہ بندیوں کا ذکر بھی MQM کر چکی ہوئی ہے۔ ان سب پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ اس وقفے کے بعد۔
ناظرین ناظرین بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت نثار کھوڑو صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. کھوڑو صاحب، کسی بھی ٹیکنیکل وجہ کی بنیاد پہ، اور جو وجہ بھی جس کو ویلڈ کہا جائے، اگر انتخابات ڈیلے ہوتے ہیں، آج جیسے کہ میں نے ذکر کیا ایک شہری نے عدالت میں درخواست دے دی ہے جناب کہ بہت سے جعلی شناختی کارڈ افغان باشندوں کے بن گئے، یا موسم کی بات یا دہشت گردی کی بات کی جا رہی ہے، کیا ایسی ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ ڈیلے ہوئے الیکشنز پیپلز پارٹی کو قبول ہوں گے سر؟ سر جی بات سنیں، جب ہمارے ملک کی ایک سکسیس سٹوری ہے کہ ہم نے طالبان کا قلعہ کماں کیا اور پاکستان میں امن اور آشتی لے آئے، اور ہمارے فوجی جوانوں نے بہت قربانیاں بھی دیں لیکن پاکستان کی سرزمین کو محفوظ کرانے میں کامیاب ہوئے، جی، تو آج بھی ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ ان کا مقابلہ کر کے ان کا قلعہ کماں کریں. اور قلعہ کماں کرنے کے لحاظ سے قوم نے ان کو ایک گو ہیڈ دیا تھا کہ آپ یہ کاروائیاں کریں. آج بھی قوم کی طرف سے دی ہوئی وہی گو ہیڈ ہے کہ جی آپ اپنی کاروائی کریں اور ملک کو پرامن بنائیں. یہ کاروائیاں جو اگر ہوئی ہیں طالبان کی یا کسی اور کی بھی، ٹی ٹی پی کی، یہ چیف جسٹس کے تاریخ دینے سے پہلے بھی تھی، اور سب کو آن بورڈ لے کر چیف جسٹس صاحب نے سب کو آن بورڈ لے کر اور یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ تاریخ دی جائے، اور انہوں نے تاریخ دے دی. اس کے بعد اگر ہم بیٹھ کے یہ کہیں کہ جی حالات خراب ہیں، تو پھر تو ذمہ تو ان طاقتوں پر آئے گا کہ جو امن قائم کر سکتی ہیں، یعنی کہ افواج پاکستان وہی کاروائیاں کر کے ملک کو امن امان کی صورتحال دے سکتے ہیں. الیکشن میں ابھی 2 مہینے پڑے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی انف جواز ہے کہ جی اس امن امان کی صورتحال کو ظاہر کر کے کسی کی دل میں یہ سوچ آئے کہ جی الیکشن اور پوسٹ پون ہو جائے. الیکشن بہت زیادہ آگے چلی گئی ہے، 3 مہینے کی جگہ پہ وہ 5-6 مہینے لے گئی، اور پھر ابھی بھی شیڈول آیا نہیں، اس کے لیے 2 مہینے اور چاہیے. تو یہ ٹائم ہے ہمارے پاس کہ ہم ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر سکیں. مولانا صاحب کی بہت باتیں سنی ہیں، وہ پہلے برف باری کا بھی ذکر کرتے رہے اور آج بھی برف باری کا ذکر ہو رہا ہے. وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، اور یہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو علاقے کو محفوظ بنایا جائے. اب علاقے کی حفاظت کا مطلب تو بہت سالوں تک جاتا ہے. یہ جو بھی حرکتیں ہو رہی ہیں وہ 1979 سے ہو رہی ہیں، اور پھر اس کے بیچ میں سویلین حکومتیں آئیں، بے نظیر صاحبہ کی حکومت آئی، نواز شریف صاحب کی حکومت آئی. یہ کرتے کرائے 2013 میں بھی ایسی صورتحال بنی تھی جب کراچی میں بہت بگاڑ تھا، لیکن ہم سب اس کو جواز بنا کر الیکشن سے دور نہیں جانا چاہیے. سیدھی سی بات ہے. کھوڑو صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ بائی ڈیزائن بعض سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ ایسا جواز پیدا ہو یا گھڑا جائے کہ جس سے الیکشن ڈیلے ہو؟ دیکھیں، میں نے جو اخبار میں پڑھا، حلقہ بندیوں پر اعتراض کر کے اور الیکشن کمیشن کے پاس یا کورٹ کے پاس کوئی 17-18 پٹیشنز داخل ہوئی ہیں، اپیلیں داخل ہوئی ہیں. اس میں آج تو اخبار میں نے پڑھا کہ جی ان مختلف درخواستوں کا مطلب تھا کہ جی الیکشن پوسٹ پون کیا جائے. کل کو کیا گارنٹی ہے کہ ہمارے ہاں امن امان ہو جائے گا؟ الیکشن نہ کرنے سے جو فرسٹریشن ہوگی وہ کہاں جائے گی؟ تو یہ باتیں جان بوجھ کر اگر کوئی پارٹیاں کرتی ہیں تو میں تو ان کو یہی کہوں گا کہ وہ الیکشن سے خائف ہے، اور الیکشن سے خائف ہے کیونکہ ان کو میجارٹی نہیں ملے گی، اور اس لحاظ سے ہماری سبکی ہوگی، اس لیے کسی طرح سے بھی کچھ کرو بس الیکشن میں مطلوبہ ریزلٹس آ جائیں. اب میں یہ اپنی سیاست ہے کہ کسی کو اگر کم پذیرائی مل رہی ہے، جیسے آپ نے نواز شریف کا ذکر کیا، نواز شریف کے پی ایم ایل این کے صدر پر اگر پتھراؤ ہوتا ہے تو ان کی کارکردگی کی وجہ سے ہوتا ہے.
جو فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ جو کمنٹس آ رہے ہیں وہ ان کی وجہ سے آ رہا ہے. جو کہہ رہے ہیں ریٹنگ کے استعمال کرنے کے لحاظ سے پبلک سروے جو ہوتا ہے اس میں اگر کسی کو سبکی حاصل ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قوم کو قربان کیا جائے. میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا. ہمارے پاس بھی تو یہی ہے نا کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی الیکشن کراؤ, اب پتہ نہیں ہم الیکشن پنجاب میں جیتے کہ نہ جیتے, ہو سکتا ہے ہم سرپرائز دے دیں, ہو سکتا ہے ہم نہ اتنا کامیابی حاصل کر سکے. اتنی نواز شریف بھی کامیابی نہیں حاصل کر سکے گا. جب دوسروں سے اتحاد کر رہے ہیں تو کل کو کولیشن حکومت بنانے کا بھی تو عام رواج ہے نا کہ جی الیکشن کے بعد کولیشن بنائی جا سکتی ہے. تو یہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے. پاکستان جمہوری راہ پہ چلنا چاہتا ہے, آئین ہے یہاں پر, پاکستان کی جمہوریت سے لوگوں کی وابستگی ہے, اس کے لیے ان کو شوق ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہماری زندگی راتوں رات تبدیل نہیں ہوگی, لیکن پھر بھی وہ ووٹ دینے آتے ہیں اور اپنی صورتحال کا کچھ نہ کچھ تدارک نکالتے ہیں. تو پھر جب کولیشن حکومت پہ بھی اعتراض نہیں ہے اور پھر یہ ساری چیزیں جو عذر بنا رہے ہیں امن امان کا, اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے نا اداروں کو, اور وہ امن امان قائم کریں. ٹھیک ہے کھوڑو صاحب, انتہائی مشکور ہوں سر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ افتخار فردوس صاحب ہیں, ڈائریکٹر PNN نارتھ. افتخار فردوس صاحب بہت شکریہ آپ کا. فضل الرحمان صاحب نے کل بات کی, دہشت گردی کی بات بھی انہوں نے کی, بالکل ہے بھی صحیح, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اتنی دہشت گردی ہے کہ باہر نکلنا ناممکن ہے, ہم کیمپین نہیں چلا سکتے ہیں. اس سے پہلے وہ موسم کی سختی کا بھی ذکر کر چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آج اور کل واقعات بھی ہوئے, آج بھی واقعہ ہوا دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ ہے, آپ کو لگتا ہے واقعی ہی ان حالات میں کیمپین چلانا اور پھر انتخاب منعقد کرانا وہ پاسبل ہو پائے گا؟ دیکھیں, الیکشن کے حوالے سے جب بات ہو اور پولیٹیکل جو پروسیس ہے اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے, آج کے حالات اور 2013 کے حالات کا موازنہ کرنا پڑتا ہے. یہ ایک نیچرل کانسیکوینس ہے, اور ہم نے دیکھا کہ 2013 کے اندر حالات اس سے زیادہ کشیدہ تھے, لیکن الیکشن پھر بھی ہوا اور وہی سین کے اس کا جو تسلسل تھا پھر وہ آگے وہ چلتا آ رہا ہے ابھی تک. تو الیکشن کبھی سیکیورٹی کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیلے نہیں ہوئے, بلکہ ہم نے دیکھا کہ 2008 کے اندر جب بی بی کی شہادت جیسا سانحہ ہوا اس کے بعد بھی الیکشن ہوئے. میرے خیال میں اس کا تھوڑا بہت عنصر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان اور JUIF کی اپنی پوزیشن کے حوالے سے بھی ہے. ایک تو مولانا صاحب چونکہ برسر اقتدار نہیں رہے KP کے اندر, اور PTI کے جو پورا ایک چینج ہم نے دیکھا کہ PTI حکومت سے گئی اور پھر PDM کی حکومت آئی, جس میں مولانا صاحب کی پارٹی کو اقتدار کا حصہ جو ہے بنا پہلے انٹرم سیٹ اپ میں, اور پھر باقی جگہوں پر ان کے بندے بعد دوسرے سیٹ اپ میں بھی جو ہے وہ ایڈجسٹ ہوئے. تو وہ اقتدار چھوڑنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ وہ ان کو فائدہ ہے. دوسرا جو گراؤنڈ ورک ہے JUI کے حوالے سے, جو ان کے اپنے حلقے کے حالات ہیں, ان ٹرمز آف پولیٹیکل حالات کی بات کر رہا ہوں, سیکیورٹی کے حالات کے نہیں. میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ووٹ بینک کافی متاثر ہو چکا ہے, جو KP میں سدرن ریجنز ہیں اس میں ان پرٹیکولر ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ کافی متاثر ہو چکا ہے پچھلے 2 دہائیوں کے اندر. تو ان کا الیکشن جیتنا یا اس حلقے سے واپس آنا, کم از کم ان کو ٹائم چاہیے یہ بلڈ اپ کرنے کے لیے مومنٹم. اور تیسرا جن حالات کا انہوں نے ذکر کیا, اس میں صداقت ہے, اس میں صداقت ضرور ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ تقریباً وزیر اعظم نے یہ بات کی کہ آلموسٹ جو ہے 500% سوسائڈ بامنگز میں جو ہے وہ انکریز آیا ہے, اور تقریباً 65% جو ہے وہ وائلنس کے اندر جو ہے وہ انکریز آیا ہے. واقعات ہوئے ہیں, لیکن ہم نے کوئی اتنے بڑے واقعات نہیں دیکھے, کیونکہ اگر واقعہ ہوا بھی ہے, اور پرٹیکولرلی اگر ہم ڈیرہ اسماعیل خان جو مولانا صاحب کا حلقہ ہے وہاں کی بات کریں, ابھی جب ہم بات کر بھی رہے ہیں وہاں پر ایک بڑا آپریشن جو ہے وہ شروع ہے جس میں کافی دہشت گرد جو ہے وہ مارے گئے ہیں. بلکہ اس کے علاوہ گراؤنڈ پر جو سچویشن بن کے آئی ہے, میرے خیال میں وہ پچھلے 6 مہینے سے کافی بہتر ہے. تو یہ بیانیہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے لیا ہوا ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے اور حالات جو ہے وہ اس قدر متاثر کن ہیں کہ اس میں کیمپیننگ نہیں ہو سکتی, میرے خیال میں ان کا جو لب لباب ہے, جو ان کا مدعا ہے, اس کے اندر ایک چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ JUI پرٹیکولر جو ہے ایک ٹارگٹ ہے. اور ہم نے دیکھا کہ وہ تحریک طالبان جیسے گروپوں سے جو ہے ان کو کوئی ڈر نہیں, لیکن آبویسلی 21 جو ہے وہ شہادتیں ہوئی ہیں JUI کی خیبر پختونخوا میں, جس میں ٹارگٹ کلنگ اور آبویسلی سوسائڈ بامنگ بھی ہوئی, جو ایک پرٹیکولر گروپ جس کا نام داعش ہے
انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا اور ان کو ابھی بھی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ پاکستان میں دہشت گردی افتخار صاحب پہلے بھی ہوئی، ہم نے لڑا، ہم لڑ کے ہم نے اس پہ قابو پایا، ابھی بھی لڑائی جاری ہے۔ کیا یہ جو ابھی جو دہشت گردی ہے اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیوں دوبارہ کیوں واپس آئی ہے؟ لوکل سپورٹ ملی ہے، لوگوں نے دی ہے، یہ دوبارہ بریڈ کیوں ہوئے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں یہ تو کاؤنٹر ٹیررزم کا ایک یعنی ایک فارمولہ ہے جس کو انڈینائبل فارمولہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک دہشت گردوں کے لوکل فیسیلیٹیٹرز نہ ہوں تو کوئی بھی دہشت گرد تنظیم یا کوئی انسرجنسی وہ سروائیو نہیں کر سکتی، بلکہ وہ چل ہی نہیں سکتی، کیونکہ دہشت گردی میں جن عناصر کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوتا ہے ہمیشہ اس کی ایک لمبی ٹریل ملتی ہے جس میں فائنینشل اور لاجسٹیکل سپورٹ دونوں موجود ہوتے ہیں۔ تو اگر پشاور کے اندر اٹیکس ہو رہے ہیں یا صوبے میں کسی جگہ میں بھی اٹیک ہو رہے ہیں، بلوچستان میں ہو رہے ہیں، یا ملک کی دیگر شہروں میں کہیں پر بھی دھماکے ہو رہے ہیں، ایکسٹورشن ہو رہی ہے یا ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، اس میں یہ ضرور عنصر جو ہے وہ موجود ہے کہ اس میں ضرور لوکل سپورٹ جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا افتخار صاحب، کیا اس سے مکمل چھٹکارا ممکن نہیں؟ کوئی ایسا رستہ ہو سکتا ہے؟ ہم نے ماضی میں دیکھا، ہم نے نیگوشیٹ کرنے کی، مذاکرات کرنے کی کوشش کی، ناکام رہے، لڑائی کی، ابھی تک لڑائی جاری ہے فی الحال، کیا جائے؟ امریکنز پاکستان آ رہے ہیں سر، ان کا افغانستان کی صورتحال سے کیا کنسرن ہے؟ دیکھیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو امریکہ کے نئے رول کے بارے میں جو آپ نے سوال پوچھا ہے۔ جی اگست 15 کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکیوں نے کہا کہ ہماری گراؤنڈ پریزنس ختم ہو گئی ہے اور اب ہم جو ہے باہر سے مانیٹر کریں گے، یعنی اپنے ممالک سے یا جس جگہوں پر ان کی بیسز موجود ہیں وہاں سے یہ سچویشن مانیٹر کریں گے۔ اب پچھلے آلموسٹ 3 مہینے کے اندر ہم نے دیکھا کہ ان کی انوالومنٹ پاکستان کے جو افیئرز ہیں، پرٹیکولرلی کاؤنٹر ٹیررزم اور پولیٹیکل، دونوں میں آپ کو امریکی جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ دوبارہ ایک پیراڈائمیٹک شفٹ ہے اور ان کی کنسرنز پاکستان کے کنسرنز آلموسٹ سملر ہیں۔ ان کا کنسرن یہ ہے کہ کوئی انٹرنیشنل دہشت گرد گروپ جو ہے وہ افغانستان کے اندر جو ہے دوبارہ پیدا نہ ہو جائے جو ان کے لیے تھریٹ بنے، اور پاکستان کا کنسرن آبویسلی وہ ٹی ٹی پی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات جو ہے وہ جاننا ضروری ہے کہ آبویسلی دوحہ کے جو مذاکرات ہیں اس میں جو سگنیٹری ہے جس نے دستخط کی وہ امریکہ ہیں، اور جو اس وقت افغان طالبان کو سب سے بڑی فنڈنگ ہو رہی ہے، بلکہ پورا افغانستان آلموسٹ اسے چلایا جا رہا ہے، وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ فنڈنگ جو ہے وہ امریکہ سے آتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک ڈپلومیٹک موو ہے اور آگے دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان اپنے کارڈز کیسے کھیلتا ہے افغانستان کے ساتھ، اور کے تعلقات بھی ان کے بہتر رہیں، جو ایک اکنامک سیکیورٹی ماڈل ہے وہ بھی متاثر نہ ہو، اور امریکہ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات جو ہے وہ ایٹ لیسٹ اگر 2010 جیسے نہ ہو تو اس کو آگے لے جایا جائے۔ جہاں تک آپ نے سوال پوچھا کہ ممکن ہے خاتمہ ممکن ہے کہ نہیں ہے، ہم نے ایک عرصہ دیکھا آلموسٹ 2014 سے لے کر 2019 تک جہاں پر آلموسٹ دہشت گردی وہ نیگلیجبل تھی، بلکہ یہ ڈسکشن ہی ختم ہو گئی تھی کہ اس ملک کے اندر دہشت گردی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ یہ بات شروع ہوئی۔ اگر ایک بار اس ملک نے یہ کر کے دکھایا ہے، اور وہ بھی ایک ایسے وقت سے کہ ایکسپیرینس نہیں تھا، اور ایکسپیرینس بلڈ کر کے جو ہے اب ہم اس نہج تک پہنچے ہیں کہ ہمارے پاس سارے وسائل بھی موجود ہیں، ہمیں سارے ٹیکٹکس کا بھی پتہ ہے، لوگوں کا بھی پتہ ہے، اور ہینڈلنگ کا بھی پتہ ہے، اس میں ایسی سچویشن بننا میرے خیال میں اس ملک کے لیے جو ہے وہ ایک خطرناک بات ہے۔ میرے خیال میں اکنامک سچویشن اگر بہتر ہوگی اور ڈپلومیٹک ہمارے ریلیشن شپس بہتر ہوں گے، میرے خیال میں یہ مسئلہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا افتخار فردوس صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ایک وقفہ لیں گے ناظرین، اور وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ بریک کے بعد حاضر ناظرین، اس وقت پاکستان میں شدید تناؤ ہے، بلکہ تناؤ سے زیادہ سیاسی بنیادوں پر نفرت پھیل چکی ہے۔ ایک سیاسی جماعت دوسری کا وجود تک برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ الیکشن ہونے کے بعد بھی تناؤ اور نفرت کی یہ کیفیت ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ سیاستدانوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کو تسلیم کرنا، ایک دوسرے کا موقف سننا اور اسے جگہ دینا ہی حتمی حل ہوا کرتا ہے۔ آج دو انتہائی سینئر سیاستدان 15 سال بعد آپس میں ملے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور قوف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں الیکشن کے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ چودھری شجاعت کی نواز شریف سے ملاقات انتہائی اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے درمیان اختلافات کی کہانی تقریباً 24 سال پرانی ہے۔
جب 1999 میں نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تو مسلم لیگ نون کے ناراض اراکین نے قوف لیگ کے نام سے جماعت بنا لی تھی اور مشرف حکومت کا اہم ترین حصہ بنی تھی۔ اس کے بعد سے نواز شریف اور چودھری شجاعت میں اختلافات کا سلسلہ شروع ہوا۔ 2009 میں چودھری شجاعت کے والدہ کی انتقال پر نواز شریف نے چودھری شجاعت سے تعزیت کی تھی، لیکن ذاتی یا سیاسی کسی قسم کی بات چیت کا سلسلہ آگے نہ بڑھا۔ اس تمام عرصے میں قوف لیگ نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا، تحریک انصاف کا ساتھ دیا، لیکن نون لیگ اور قوف لیگ کے دروازے ایک دوسرے کے لیے بند ہی رہے، اور آج یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہیں۔ یہی سیاست ہے، اس میں نہ نفرت حتمی ہوتی ہے نہ محبت دائمی ہوتی ہے۔ اختلافات کی یہی کہانی قوف لیگ اور پیپلز پارٹی میں بھی رہی۔ چودھری شجاعت کے والد چودھری ظہور الہی کے قتل کا الزام الذوالفقار نامی تنظیم پر لگا۔ یہ تنظیم ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹوں مرتضیٰ اور شاہ نواز نے بنائی تھی۔ پھر بے نظیر بھٹو نے اپنے قتل کی سازش کا الزام جن 4 لوگوں پر لگایا، ان میں پرویز الہی کا نام بھی شامل تھا۔ آصف زرداری نے قوف لیگ کو قاتل لیگ قرار دیا تھا، یعنی سیاسی دشمنی کی بنیاد میں چودھری ظہور الہی اور بے نظیر بھٹو کا خون تھا۔ اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے قوف لیگ سے اتحاد کیا، نہ صرف اتحاد کیا بلکہ چودھری پرویز الہی کو ڈپٹی وزیر اعظم بھی بنایا گیا۔ اسی طرح چیئرمین تحریک انصاف بھی چودھری پرویز الہی سے شدید نفرت کا اظہار کیا کرتے تھے، انہیں پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو قرار دیا کرتے تھے۔ لیکن یہی سیاست ہے، اس میں نہ نفرت حتمی ہوتی ہے نہ ہی محبت دائمی۔ جب تحریک انصاف نے وفاق میں حکومت بنائی تو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہونے کے الزام بھلا کر دیے گئے یا پس پشت ڈال دیے گئے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے چودھری پرویز الہی کو پنجاب اسمبلی کا اسپیکر بنایا اور بعد میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی بنایا۔ اسی طرح پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں بھی شدید سیاسی نفرت رہی، ایک نے دوسرے کا پیٹ پھاڑنے تک کی دھمکیاں دی، لیکن پھر تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف مل کر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کرائی اور پھر مل کر ہی حکومت بنائی، کیونکہ یہی سیاست ہے، اس میں نہ نفرت حتمی ہوتی ہے نہ ہی محبت دائمی ہوتی ہے۔ اور اب سیاسی نفرت کا یہ رویہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تحریک انصاف سے اپنا رہی ہے، تحریک انصاف کو سیاسی جماعت تک تسلیم کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ جب ماضی کے شدید سیاسی مخالف سیاسی اتحادی بن سکتے ہیں تو حال میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، ایسا کیوں نہیں کیا جا رہا؟ نہ صرف سیاستدانوں بلکہ عوام کو بھی سمجھنا ہوگا کہ سیاسی نفرت کو اس قدر نہیں بڑھانا چاہیے کہ واپسی کا راستہ ہی نہ ملے۔ اب اگر مذاکرات نہ ہوئے، اب اگر گفتگو نہ آگے بڑھائی گئی تو یہ نفرتیں الیکشن کے بعد بھی ختم نہیں ہوں گی۔ مذاکرات، گفتگو اور ایک دوسرے کو تسلیم کرنا ہی مسئلے کا حل ہے۔ بات کریں گے ہمیں سینئر صحافی تجزیہ نگار عامر الیاس رانا صاحب نے جوائن کیا۔ عامر صاحب شکریہ آپ کا۔ اس قدر سیاسی مخالفت کے باوجود نواز شریف چودھری شجاعت نے ملاقات کر لی، سر مذاکرات ہوئے، عدو دوست ٹھہرے، کیا وجہ ہے کہ یہی معاملہ تحریک انصاف کے ساتھ نہیں اپنایا جا سکے گا، یا یہ آج پتھر پہ لکیر ہے؟ کیونکہ ہم نے سے پہلے ماضی میں ایسی پتھر پہ لکیریں دیکھی ہیں جو کہ مٹتی ہوئی بھی نظر آئی، کیا یہ سیاسی تناؤ کم ہو سکے گا؟ بات سمپل سی ہے کہ جب پی ٹی آئی کے ساتھ، یعنی ہمیشہ ہوتا ہی ہے کہ حکومتیں بات کرتی ہیں، اور آج جب حکومت پی ٹی آئی کی چلی گئی اور عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تو شہباز شریف اور آصف زرداری دونوں نے آفر کی آپ سے بات کریں، مساق معیشت کر لیں۔ وہ کہتے تھے بات نہیں کروں گا، چور ڈال، وہ این آر او مانگ۔ جتنی دیر ان کا وقت رہا انہوں نے بات نہیں کی، جب تک وہ سمجھتے تھے کہ وہ آرمی چیف کو نہیں لگنے دیں گے، جب تک وہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ اپوزیشن میں بیٹھ کے میں کر سکتا ہوں، انہوں نے بات نہیں کرنے کی تھی۔ انہوں نے کب کہی بات کہ میرے سے بات کرو؟ مجھے یہ بتائیں نا۔ انہوں نے 4 اگست کی رات کو پہلی دفعہ پی ڈی ایم کا نام لیا اور 7 اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا، کیونکہ 5 اگست کو ان کو صبح سزا ہو گئی تھی شہانہ کیس میں، اور آپ کو اور ہمیں پتا ہے کہ وہ کیا کیس تھا کیا نہیں تھا۔ آج بھی جب وہ بات کرتے تھے تو اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے تھے، ان کی طرف سے کوئی سیریس ایفرٹ آج تک ہوئی نہیں۔ پھر 9 مئی ہو گیا ہے، 9 مئی کے بعد بڑے دنیا کے حالات بدلے ہیں، تو کون بات کرے گا؟ جب ان کی پوزیشن بہت اچھی تھی، اپوزیشن میں بھی وہ ٹھیک تھے، تب بھی ساری جماعتیں چاہتی تھی کہ راستہ نکلے۔ تو اب جب اسٹیٹ کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے سیاسی جماعتوں نے طے کیا کہ اب آپ ان سے لڑ لیں، کیونکہ اب بھی انہوں نے میسج یہی دیا ہے کہ یہ جنرل باجوہ تھے، اور ظاہر ہے وہ آرمی چیف تھے نا، کوئی جنرل باجوہ کو ذاتی حیثیت تو نہیں تھے، اور وہ امریکی آرڈر کے تحت تھے۔ امریکیوں سے وہ کہتے ہیں کہ واردات، اور یہ یہاں پہ ہوا تھا، تو اب مشکل ہے ان کے لیے۔ میں سمجھ رہا تھا کچھ دن پہلے جب بیرسٹر گوہر کو
بنایا انہوں نے تو میں سمجھ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کے لیے عمران خان راستہ نکال رہے ہیں، لیکن بالکل جب انہوں نے صحافیوں کو دیکھا وہ تو دوبارہ وہیں پہنچ گئے جو میں نے ابھی آپ کو بات بتائی ہے. تو پھر ایسے میں کیسے بات ہو سکتی ہے؟ اس ماحول میں نہیں بات ہو سکتی ان کے ساتھ. انہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ راہ و رسم بڑھانے کے لیے خود کو ایک لیول پہ لانا پڑے گا. ابھی تک تو وہ ساتویں اس منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ جی بس ان کی مجبوری ہے مجھ سے بات کرنا. تو پھر سیاسی جماعتوں نے اپنا وقت گزار لیا ہے، جیلوں میں بھی گزار لیا، تو اب ان کی کیا مجبوری ہے؟ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. صحیح. اچھا تو عامر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعت معدوم ہونے جا رہی ہے جیسے این کیو ایم کے ساتھ ہوا، نیب کے ساتھ ہوا؟ نہیں، نیب اے این پی کی صورت میں موجود ہے. الطاف حسین نے لڑائی کس سے لڑی تھی؟ اسٹیٹ سے. وہ عمران خان نے لڑی، انہوں نے مرمان کا نام لے دیا. ان کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. ادروائز سیاسی جماعتوں میں نون، پیپلز پارٹی یہ 10 اور 17 سیٹوں پہ آ گئی تھی قومی اسمبلی میں، دوبارہ آ گئی واپس. پیپلز پارٹی کو جب بھٹو کے بعد جنرل ضیاء الحق نے آیا تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ 88 میں ہو گئی. سیاسی جماعتوں کا کام ہے کہ اپنے لیے جمہوری راستہ نکالنا، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا. مطلب آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے درمیان میں کبھی اچھے تعلقات نہیں رہے تھے. 2014 کے دھرنے میں کس طرح اکٹھے ہو گئے دونوں. ان کے مدد کے لیے پیپلز پارٹی ہوگی. سیاسی جماعتیں راستہ نکالتی ہیں. عمران خان نے اب راستہ نکالا. عمران خان نے تب پہلی دفعہ، اور وہ بھی آرمی چیف کے ذریعے آفر کرائی 30 مارچ سال 22 میں جب عدم اعتماد پیش ہو چکی تھی تو انہوں نے کہا کہ ان سے کہیں توڑ دوں گا. وہ اگر انہوں نے کھڑے ہو کے بالکل خان جب جاتے ہی وہی ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے تھرو آیا، میں اسٹیبلشمنٹ کے تھرو بات چیت کروں گا، تو ان کے ذہن سے جب بات ہی نہیں نکل رہی کہ میں نے ان سے بات نہیں کرنی، کب تک سیاسی جماعتیں اس طرح کا کام کریں گی؟ تو اب تو ایک الیکشن کا وقت آ گیا. ہاں، الیکشن کے لیے وہ ایک اچھی ٹیم بنا لیں، بیرسٹر گور کو کچھ اختیارات دے دیں کہ اس طرح کی گفتگو سے اعتراض کریں، بلکہ وہاں جب 12 تاریخ کو وہ صحافیوں سے دوبارہ ملے تو کوئی اچھا میسج دیں کہ سیاسی الیکشن کے لیے سب ایک دوسری جماعتوں کے ساتھ میرے لوگ ملنا چاہتے ہیں. ایک ٹیم اناؤنس کریں کہ جی بیرسٹر گور کی قیادت میں سب لوگوں ملیں، ایک دوسرے سے بات چیت کریں، تو شاید انہیں الیکشن کے لیے کچھ سپیس سب جگہ سے مل جائے. لیکن جس طریقے سے وہ سپیس لینا چاہ رہے ہیں یا جو وہ میسج دے رہے ہیں، انہیں کوئی سپیس نہیں ملنے والی. مجھے تو نہیں لگ رہا کہ وہ سپیس لینا بھی چاہ رہے ہیں. وہ تو ٹکرا کے دبا کے سمجھتے ہیں کہ میں اسٹیٹ کو دبا لوں گا اور میں اپنی مرضی چلا لوں گا. میرا نہیں خیال کہ ان کے سارے اندازے قومی اسمبلی سے نکلنا، 2 صوبائی اسمبلیاں توڑ دینا، پھر لانگ مارچ کرنا، کچھ ہوا ان سے؟ ان کے خلاف ہی گئی چیزیں. مقبولیت خالی سب کچھ نہیں ہوا کرتا. انہیں پاکستان کے اندر سیاست کرنی ہے، پاکستان کی سیاست پاکستان کے اداروں کے ساتھ بات بنا کے انہیں کرنی ہوگی، تبھی وہ الیکشن میں جائیں گے تو رول کر سکیں گے نا. ابھی تو وہ اپنے لیے مشکل کر رہے ہیں. فی الحال تو ان کی الیکشن لڑنے کی راہ بھی ختم ہے کیونکہ ان کو سزا ہوئی ہے نا. ان کے اوپر جرم تو موجود ہے، وہ معطل نہیں ہوا، سزا عدالت ضمانت کی صورت میں ختم ہوئی ہے. تو اچھا یہ بتائیں سر، کیا تحریک انصاف بغیر بانی تحریک انصاف کے وہ قبول ہوگی یا چل پائے گی یہ جماعت؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے گرد گھوم رہی ہے جماعت پوری. ایک دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ان کی بانی تحریک انصاف کی گارنٹی کون دے گا؟ نواز شریف کے ساتھ تو چلے لوگ موجود ہیں جو نواز شریف کی گارنٹی بھی دے سکتے ہیں، نواز شریف کو سمجھا بھی سکتے ہیں. انہیں تو سمجھانے والا بھی کوئی نہیں ہے سر. دیکھیں مسئلہ وہی ہے نا کہ وہ اپنی ذات سے باہر نہیں آتے. نواز شریف نے تو جب سزا ہوئی لندن سے بیٹی کو لے کے آ کے سزا قید میں چلے گئے، اپنی پارٹی کو بچا لیا. اپنی جگہ پہ شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنایا، اپنی جگہ پہ شہباز شریف کو پارٹی کا صدر بنا دیا. انہوں نے سیاسی راستہ لیا، وہ تنقید بھی کرتے رہے لیکن انہوں نے اسٹیٹ پہ حملہ نہیں کیا. خان صاحب کا مسئلہ ہی الٹ ہے. وہ کہتے ہیں میرے علاوہ کوئی نہیں. تو بس پھر وہ پھنس گئے ہیں، ان کی پارٹی بھی پھنس گئی ہے، ان کے لوگ بھی ابتلا میں ہیں. انہوں نے آج نامزد کیا ان کے ذریعے، ظاہر ہے گور نے کی ہیں، چودھری پرویز الہی دوبارہ گئے ہیں، شاہ محمود قریشی سینئر وائس چیئرمین بن گئے ہیں، وہ عہدے بحال ہو گئے ہیں الیکشن کے بعد. لیکن یہ اس طرح اگر وہ پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی کو ہی چیئرمین بنا دیتے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن انہوں نے پھر جا کے حامد خان پہ بھی ٹرسٹ نہیں کیا، بیرسٹر گور پہ کیا. میرے لیے تو بیرسٹر گور بہت اچھے آدمی ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کسی کو بھی نہیں ہوگا جب ایک اچھا سافٹ اسپوکن آدمی ہوگا، لیکن اس کو اختیار دینا پڑے گا. اصل ایشو ہے کہ ان کے نام پہ فیصلے کون کرے گا. جب پتا ہوتا ہے کہ جی ہم جائیں گے، اور جب جائیں گے تو وہی شاہ محمود قریشی والا حال ہوگا جو انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا تھا میں نہیں بات چیت کے لیے راستہ دیتا. جب 25 جولائی کی ڈیٹ مل رہی تھی کہ میں نے پہلے دن کہا بات چیت کا میرے ساتھ بہت بری ہوئی. وہ فواد چودھری کو سپریم کورٹ کے بعد جہاں رپورٹرز کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ میں نہیں بات کرتا، بس ختم. یہ وہ مسائل ہے جو خان صاحب ذات کے ساتھ ٹھیک ہے. عامر اللہ خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ایک وقفہ لیں گے ناظرین اور وقفے کے بعد حاضر ہوں گے.
بریک کے بعد حاضر ناظرین، پاکستان سٹاک ایکسچینج نے تاریخی سنگ میل عبور کر لیا ہے اور آج 100 انڈیکس 390 پوائنٹس اضافے کے ساتھ پہلی بار 63,000 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ سٹاک مارکیٹ روز نئے ریکارڈ قائم کرتی جا رہی ہے اور کے ایس ای 100 انڈیکس میں رواں مالی سال کے دوران 47.91 جبکہ کیلنڈر سال میں 51.59% اضافہ ہوا۔ اسی طرح گزشتہ 6 ماہ کے دوران مارکیٹ ویلیو میں 60% تک کا اضافہ ہوا اور یہ 20 ارب ڈالر سے بڑھ کر 32 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ اچھی خبر ہے۔ بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے اکانومی ایکسپرٹ جناب خرم شہباز صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کا خرم شہباز صاحب نے۔ خرم صاحب، سر یہ جو سٹاک ایکسچینج کا ترقی کرنا ہے، دن رات ترقی کر رہی ہے جو کہ اچھی بات ہے، کیا ڈائریکٹلی اس کا اکانومی پہ اثر ہوگا؟ کیا ایک عام آدمی کی زندگی پہ اس کا اثر ہوگا؟ جی السلام علیکم۔ لوگوں پہ بالکل امپیکٹ ہوتا ہے لیکن تھوڑی دیر سے آتا ہے، فوراً سے امپیکٹ نہیں آتا، کیونکہ جو ڈیسیشنز ہوتے ہیں امیڈیٹ قیمتیں بڑھائی جو جاتی ہیں وہ فوراً سے آ جاتی ہیں، اچھا، لیکن قیمتیں کم جو ہیں بہت آرام سے کی جاتی ہیں اور اس کا امپیکٹ بھی آرام سے آتا ہے۔ اور کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں تو امیڈیٹلی چیزوں کو جب بیچا جاتا ہے یا کسی چیز کی چیز بڑھائی جاتی ہے تو امیڈیٹ ہوتا ہے، اور جب چیزیں آہستہ آہستہ اگر سپلائی سائڈ پہ قیمتیں گرنا شروع ہوتی ہیں یا نارملائز ہوتی ہیں تو وہ امپیکٹ اسی وقت آتا ہے جب آپ کے یہاں انوینٹری جو پرانی خریدی بھی ہوتی ہے لوگوں کے پاس وہ خالی ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ پچھلے ریٹس پہ بک چکی ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں جو قیمتوں کا چڑھاؤ ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے، جو ان کا گرنا ہے وہ آہستہ آہستہ آتا ہے۔ یہ پوری دنیا میں اس طرح سے ہی ہوتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی فوراً سے اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا، آنے والے کچھ مہینوں میں آپ کو جو ہے وہ قیمتوں میں کمی نظر آئے گی اگر یہ حالات جو ہے اس طرح سے آہستہ آہستہ بہتر ہوتا رہے۔ انٹرنیشنلی بھی جو ہے وہ اگر آئل کی قیمتیں جو ہے وہ ایک جگہ پہ رہیں اور یہ جو جیو پولیٹیکل ایشوز ہونے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ خراب نہ ہوئے تو میرے خیال میں پھر قیمتیں استحکام کی۔ اچھا تو خرم صاحب، یہ چڑھاؤ جو ہے اس میں جو 100 انڈیکس میں بہتری آ رہی ہے، سٹاک ایکسچینج بہتر ہو رہی ہے، یہ فطری ہے یا مصنوعی ہے، اور کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آرگینک ہے یا آرٹیفیشل؟ نہیں دیکھیں، میں مصنوعی تو نہیں کہوں گا، یہ 6 سال کے بعد جو ہے یہ اس طرح کا جو ہے نا اسٹاک مارکیٹ میں تھوڑی ریکوری نظر آئی ہے، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے 2-3 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ ایک تو ریزن الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہونا، پولیٹیکل فرنٹ پہ کوئی کلیئرٹی ہونا، یہ ایک بڑا ریزن ہے کہ فروری میں الیکشن جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں، اس پہ ایکسپیکٹیشنز ہو رہی ہیں، لوگوں کی امیدیں بڑھ رہی ہیں، انویسٹر کی بھی امیدیں بڑھتی ہیں کہ الیکشنز ہوں گے تو ایک گورنمنٹ آئے گی، پولیٹیکل گورنمنٹ، وہ پھر مسئلہ کو حل کرے گی، کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ سب کچھ نہیں کر سکتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اکنامک فرنٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے، شارٹ ٹرم معاہدہ ہے، اچھا اس میں یہ ہوا ہے کہ یہ بھی سر بتائیے گا جو ماضی میں پاکستانی کامیاب سٹاک ایکسچینج کریش ہوئی تھی اس کا کتنا نقصان ہوا تھا ڈائریکٹلی معیشت پر؟ دیکھیں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، جیسے میں نے کہا کہ یا تو جو ہے ایسیٹ پرائسز یا بہت زیادہ مارکیٹ میں پیسہ آ جائے اور شیئرز جو ہیں وہ جو قیمتیں ہیں ان سے اتنے اوپر چلے جائیں کہ وہ ان کو جسٹیفائی نہ کر سکیں، تو پھر آخر کار جو ہے بندی کا رجحان ہوتا ہے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی کوئی اس طرح کی صورتحال ہے۔ ہم تو ویسے ہی ہماری اکنامک ایکٹیویٹی بہت کم ہے، ہماری گروتھ ابھی بھی بہت کم ہے، ابھی تو چیزیں ٹھیک ہونے میں بہت جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ٹھیک ہونی ہیں اور کچھ وقت بھی لگے گا۔ تو کریش جو ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی جہاں پہ بہت زیادہ چیزیں بڑھ چکی ہوتی ہیں، اپنی قیمت سے زیادہ چیزیں بکری ہوتی ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی ایک پوائنٹ پہ آ کے انویسٹر نکلنا شروع ہوتا ہے اور ریئلائز کرتا ہے کہ جی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، اب پروفٹ لینا چاہیے یا نکل کے کسی اور جگہ انویسٹ کرنا چاہیے۔ تو اس وقت یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، یا پھر کریش اس وقت ہوتا ہے ٹھیک ہے، کوئی پولیٹیکلی کوئی بڑا حادثہ ہو جائے یا کوئی اکنامیکلی بڑا مسئلہ ہو جائے، بڑا کوئی ایشو ہو جائے یا وہ ایکسپیکٹیشنز نہ پوری ہوں تو پھر کریش کے چانسز ہوتے ہیں۔ لیکن میرا نہیں خیال کریش ایونٹ بڑے ایونٹس ڈریون ہوتے ہیں کریشز، ایسے ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا خرم شہزاد صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، کراچی کے علاقے عائشہ منزل کی فرنیچر مارکیٹ میں آگ بھڑک اٹھی تھی جس سے کئی دکانیں جل کر راکھ ہو گئیں، جبکہ خوفناک آتش زدگی نے رہائشی فلیٹس کو بھی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ خبروں کے مطابق آگ ممکنہ طور پر ایک دکان میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی، جس کی وجہ سے بھاری مالی نقصان ہوا۔ شہر میں آتش زدگی کا یہ واقعہ غیر معمولی نہیں اور ہر روز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عمارت میں آگ بھڑک اٹھتی ہے، جبکہ اس سے بھی الارمنگ صورتحال یہ ہے کہ کراچی کی 90% رہائشی، تجارتی اور صنعتی عمارتوں میں آگ بجھانے کا نظام ہی موجود نہیں۔ ڈان اخبار کے مطابق ماہرین نے اس بات پر اتفاق کیا
کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جیسے ریگولیٹری اداروں کی مجرمانہ غفلت نے شہر میں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان بھر میں ہر سال آتش زدگی کے واقعات میں 15,000 شہری اپنی جانیں گنوا دیتے ہیں اور 1.5 لاکھ جھلس کر زخمی ہوتے ہیں، جبکہ 1 کھرب روپے سے زائد کا مالی نقصان ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ حادثات بنیادی طور پر شہری علاقوں میں پیش آتے ہیں، جہاں اکثر رہائشی، صنعتی اور تجارتی عمارتیں قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تعمیر کی جاتی ہیں۔ بات کریں گے، میں جوائن کیا ہے PNN نیوز کے نمائندہ جناب زہیب جی آجانی۔ زہیب صاحب، یہ بتائیے گا کہ اتنی نقصان، اتنی جانوں کے ضیاع کے باوجود بھی کوئی اس کا سخت نوٹس کیوں نہیں لیا گیا؟ کوئی ریفارم کیوں نہیں لائے خاص طور پہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اندر؟ جی دیکھیں، بالکل کمرے میں بیٹھ کے جو ہے وہ اجلاس بھی ہو جاتے ہیں، باتیں بھی کر لی جاتی ہیں اور اقدامات کرنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے، لیکن اگر میں آپ کو صورتحال بتاؤں اس وقت کراچی کے تمام مالوں کی، تو کراچی کے تمام مال اس وقت کسی خطرناک صورتحال سے کم نہیں ہے، چونکہ یہاں پر تمام مالز کے اندر یہاں پر آگ بجھانے کے آلات موجود نہیں ہیں، اخراج کے راستے موجود نہیں ہیں، تمام انکشافات پچھلی بننے والی کمیٹیوں میں موجود ہیں۔ چونکہ وہ جگہ ایسی ہے جس وقت وہاں پہ اس وقت آتش زدگی ہوئی ہے، عائشہ منزل کے قریب موجود ہے، وہ سگنلز کا ایشو ہو جاتا ہے، اور اگین پرابلم یہیں پہ آتی ہے کہ اس اتنے واقعات ہونے کے باوجود کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کوئی ریفارم جو ہے وہ نہیں لایا گیا۔ کسی انسان کی جان اتنی قیمتی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں مسلسل ایسے واقعات ہوئے، خاص طور پہ کراچی میں ہوئے۔ زیب، آپ بتا رہے تھے کہ یہ واقعات بھی ہماری مینجمنٹ کو، کراچی کی مینجمنٹ کو جگا نہیں پائے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اتنا جھنجھوڑنے کے باوجود بھی آج بھی جو واقعہ پیش آیا عرشی مال میں، یہاں پر اب بھی میئر کراچی نے کچھ دیر پہلے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو 2 دکاندار تھے جو اندر اپنی جان بچانے کے لیے گئے تھے، وہ اندر ہی ان کی موت کی تصدیق کی ہے۔ 2 اموات یہاں پر بھی ہو چکی ہیں اور پتہ نہیں، اللہ نہ کرے یہاں پر اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں۔ جب اس آگ پر کولنگ کا عمل کیا جائے گا تو اس کے بعد یہ پتہ چل سکے گا کہ آیا کتنا تخمینہ ان کی اس کا نقصان ہوا ہے اور کتنی جانیں گئی ہیں۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کروڑوں روپے مالیت کی جو دکانیں جل گئی ہیں، اس کا کوئی بھی اس کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپ کی دکان جل جاتی ہے تو آپ کو کوئی کمپنسیٹ نہیں کیا جائے گا، کوئی ادارہ موجود نہیں ہے۔ ابھی تک ہلاکتوں کی تعداد بتائیں، ایک تو یہ اپڈیٹ کر دیں پلیز، اور دوسرا اس بلڈنگ کے اندر کوئی آگ بجھانے کا کوئی سلسلہ موجود نہیں تھا، اور جو پچھلے ہفتے بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا، اس کے بعد بھی کسی قسم کے انہوں نے اقدامات نہیں اٹھائے۔ جی دیکھیں، بالکل آگ بجھانے کا اس عمارت میں بھی کوئی اقدامات نہیں تھے، چونکہ یہ ایک پرانی عمارت تھی، نئی عمارت نہیں تھی، پرانا مال تھا یہاں پہ، لیکن مین شاہراہ پر یہ مال موجود تھا اور یہاں پر آلات آگ بجھانے کے بالکل بھی موجود نہیں تھے، کسی قسم کے آلات موجود نہیں تھے، نہ تو یہاں پر آگ بجھانے کے آلات موجود تھے، نہ یہاں پر ہتھوڑا رکھا گیا تھا۔ اچھا، سائٹ پہ ہو جائیے زہیب، فائر بریگیڈ گزر رہی ہے، آپ بالکل رستے میں ہیں، آپ کو نقصان نہ ہو، میں آپ کو بتا رہا ہوں، شاید آپ کی بیک ہے، آپ دیکھ نہ پائیں۔ جی پلیز کنٹینیو۔ تو دکانوں کے اندر جو لوگ اس وقت جن کی امواتیں ہوئی ہیں، دکانوں کے اندر بھی کوئی راستہ ایسا موجود نہیں ہے جہاں پر دھوئیں کا اخراج ہوا، اور یہی بات RJ مال میں بھی کمیٹی نے اس کی نشاندہی کی تھی کہ وہاں پر کوئی ڈک موجود نہیں تھا جس سے دھواں کا راستہ جو ہے وہ اخراج کا راستہ ملے۔ یہاں پر بھی یہی صورتحال تھی کہ دھواں جو تھا اس کو اندر سے ایک ڈک جو موجود ہوتا ہے، جب بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے، SBCA کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کی جانچ پڑتال کرے، اس کے بعد اس کو نقشہ اس کا جو ہے وہ اپروو کرے، لیکن یہاں پر SBCA بھی رشوت لے کر جو ہے وہ تمام نقشے منظور کر دیتی ہے اور بعد میں ملبہ سارا بلڈر پہ ڈال دیا جاتا ہے، لیکن جبکہ بلڈر اور SBCA کی ملی بھگت سے ہی چاہے شاپنگ سینٹر ہو، چاہے کوئی عمارت ہو، وہی جو ہے وہ تعمیر کی جاتی ہے، ان کی اجازت کے بغیر یہاں پر کوئی بھی عمارت تعمیر نہیں کی جاتی ہے۔ بلکہ جب مرتضی وہاب ایڈمنسٹریٹر کراچی تھے تب یہ بات طے ہوئی تھی کہ فائر بریگیڈ کو بھی اب جو عمارت تعمیر کی جائے گی اس کی جانچ پڑتال کے لیے آیا کہ اس میں اخراج کا راستہ ہے یا نہیں ہے، یا پھر اس میں آگ بجھانے کے آلات موجود ہے یا نہیں ہے، اس کو کمیٹی میں شامل کیا جائے گا، لیکن وہ بات آج تک جو کی تو ہی موجود ہے۔ فائر بریگیڈ کو اب تک اس سارے عمل سے جو وہ دور رکھا گیا ہے، چونکہ اگر فائر بریگیڈ اس کے اندر موجود رہے گی، پارٹی بنے گی، تو یقیناً فائر بریگیڈ اس بات کی نشاندہی کرے گی کہ اگر کوئی عمارت بنتی ہے تو اس کے اندر ڈک موجود ہونا چاہیے، اخراج کا راستہ ہونا چاہیے، فائر فائٹر یا آگ بجھانے کے آلات موجود ہونے چاہیے، اور ساتھ ہی جو بلکنیاں ہیں جو عمارت کے اندر ہوتی ہیں، باہر ہوتی ہیں، وہ ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جو آج پھر ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، اور لوگوں کی دکانیں ان کی آنکھوں کے سامنے جلتی رہیں، دکانداروں کا کروڑ روپے کا مال ان کی آنکھوں کے سامنے جل کر خاکسار ہو گیا، جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا۔ آج تک فائر بریگیڈ نے آگ جب بھی بجھائی ہے تو مالی نقصان بھی ہوا ہے اور جانی نقصان
کا اندیشہ آج بھی تھا اور اب 2 اموات کی جو ہے تصدیق ہو گئی ہے. کروڑ روپے کا مال لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا دیکھتے رہے, بجھانے کی کوشش کی. فائر فائٹر سے امید لگائی کہ فائر فائٹر بلڈنگ کی صورتحال کیا ہے, آگ مکمل طور پہ قابو پا لیا گیا, ذرا اگر آپ ناظرین کو بھی دکھا سکیں. جی بالکل, میرے کیمرہ مین عرفان پٹھان ہے, میں ان سے کہوں گا کہ بالکل آپ کو یہ بلڈنگ جو میرا کپ میں موجود ہے اس کا منظر دکھائیں. یہ وہ عمارت ہے جس میں کولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے. آگ کی شدت اب بھی بہت زیادہ ہے, چونکہ آگ جو ہے وہ نیچے دکانوں میں لگی تھی اور فائر ٹینڈر اب بھی اس آگ کو قابو پانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے, چونکہ اس کو جہاں پر بھی چنگاری یا کوئی شعلے نظر آتے ہیں وہ وہاں پر جو ہے وہ پانی پھینک کر آگ پر جو ہے وہ قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں. آگ جو ہے وہ نیچے لگی تھی اور آگ جب نیچے لگی تو سب سے زیادہ نیچے فوم موجود تھا اور فوم کے بعد لکڑی کا سامان موجود تھا, جس کی وجہ سے آگ نے پوری عمارت کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا. کم از کم درجنوں سے زائد نیچے دکانیں ہیں اور 50 سے زائد جو ہے وہ اوپر فلیٹس تھے جو متاثر ہوئے ہیں, لیکن جو دکانیں ہیں وہ جل کر خاکستر ہو گئی ہیں. ایس بی سی اے کی جو ٹیم ہے وہ موقع پر پہنچ کر جانچ پڑتال کرے گی کہ آیا یہ عمارت رہنے کے قابل ہے یا نہیں ہے, یا پھر اسے مسمار کیا جائے گا. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً جو لوگ یہاں پر موجود ہیں, جو یہاں کے رہائشی ہیں, انہیں کافی جو ہے وہ نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ دربدر ہو جائیں گے, وہ کہاں جائیں گے, اس کے لیے میئر کراچی نے کوئی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.